بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 15 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے بک پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 0345523418 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 15۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتجی ہوئے کہ آپ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم دیں۔ اس خواہش کے بعد ہی آیت حجاب نازل ہوئی۔ آپ کی غیرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو خبر ملی کہ مسلمان عورتیں حماموں میں عیسائی عورتوں کے سامنے بے پردہ نہاتی ہیں، تو تحریری حکم جاری کیا کہ مسلمان عورت کا غیر مذہب والی عورت کے سامنے بے پردہ ہونا جائز نہیں۔ خانگی زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد و ازواج سے محبت تھی، مگر اس قدر نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلقات میں فتنہ ثابت ہو۔ اہل خاندان سے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا، البتہ زید سے جو حقیقی بھائی تھے نہایت الفت رکھتے تھے۔ جب وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو نہایت قلق ہوا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو مجھ کو زید کی خوشبو آتی ہے۔ زید نے اسما نامی ایک لڑکی چھوڑی تھی، اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر آئے تو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر اوالی میں رہتے تھے، لیکن خلافت کے بعد خاص مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل سکونت اختیار کی۔ چونکہ وفات کے وقت وصیت کرتی تھی کہ مکان بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے، اس لیے یہ مکان فروخت کر دیا گیا اور عرصہ دراز تک دارالقضا کے نام سے مشہور رہا ہے۔ حصول معاش کا اعلیٰ ذریعہ تجارت تھی۔ مدینہ پہنچ کر زراعت بھی شروع کی تھی، لیکن خلافت کے بارگراں نے انہیں ذاتی مشاغل سے روک دیا، تو ان کی عزت کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر تنخواہ مقرر کر دی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی ہو۔ سن 15 ہجری میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ غذا نہایت سادہ تھی، یعنی صرف روٹی اور روغن زیتون پر گزارا تھا۔ کبھی کبھی گوشت، دودھ، ترکاری اور سرکہ بھی دسترخوان پر ہوتا تھا، لیکن لباس بھی نہایت معمولی ہوتا تھا۔ بیشتر صرف قمیص پہنتے تھے، اکثر امامہ باندھتے تھے۔ جوتی قدیم عربی وضع کی ہوتی تھی۔ حلیہ یہ تھا: رنگ گندموں، سرچنلا، رخسار کم گوشت، داڑھی گھنی اور مونچھیں بڑی بڑی، قد نہایت طویل، یہاں تک کہ سینکڑوں کے مجمع میں کھڑے ہوں تو سب سے سربلند نظر آئیں۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین۔ نام و نسب و خاندان۔ عثمان نام، ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت، ذوالنورین لقب، والد کا نام عفان، والدہ کا نام ارواح تھا۔ والد کی طرف سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصر قرشی۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: اروا بنت گریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ 5ویں پشت میں عبد مناف پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضہ ام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔
اس لیے وہ ماں کی طرف سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی رشتہ دار ہیں۔ آپ کو ذوالنورین، دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقت و اقتدار رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن شمس قریش کے رئیسوں میں تھے۔ خلفاء بنو امیہ اسی امیہ بن عبد شمس کی طرف سے منسوب ہو کر امومین کے نام سے مشہور ہیں۔ عقاب یعنی قریش کا قومی علم اسی خاندان کے قبضے میں تھا۔ جنگ فجار میں اسی خاندان کا نامور سردار حرب بن امیہ سپہ سالار اعظم کی حیثیت رکھتا تھا۔ عقبہ بن معیط نے جو اپنے زور اثر اور قوت کے لحاظ سے اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اموی تھا۔ اسی طرح ابو سفیان بن حرب جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں رئیس قریش کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا، اسی اموا خاندان کے ایک رکن تھے۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا، اور بنو ہاشم کے سوا دوسرا خاندان اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت عثمان واقع فعل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 برس قبل پیدا ہوئے۔ بچپن اور سن رشد کے حالات پردہ خفا میں ہیں، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عام اہل عرب کے خلاف اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ عہد شباب کا آغاز ہوا تو تجارتی کاروبار میں مشغول ہوئے اور اپنی صداقت، دیانت اور راست بازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔ قبول اسلام حضرت عثمان کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدائیں غلغلہ انداز بلند ہوئیں۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز مانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تو تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک پر ہاتھ دے کر حلقہ بکوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموہ خاندان سے تھا۔ جو بنو ہاشم کا حریف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی بھاگ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دست اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے،
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35-36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ شادی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب منقبت کا سب سے درخشاں باب ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزندی میں قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منجلی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی عداوت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی ممدوحہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کے متعلق بعض لغو اور بیہودہ روایتیں کتابوں میں ہیں، مگر وہ تمام تر جھوٹی اور جعلی ہیں اور محدثین نے موضوعات میں ان کا شمار کیا ہے۔ حبشہ کی ہجرت۔ مکہ اسلام کی روز افزوں ترقی سے مشرقین قریش کے غزو و غضب کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وجاہت اور خاندانی عزت کے باوجود عام بلاکشان اسلام کی طرح جفاکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے۔ ان کو خود ان کے چچا نے باندھ کر مارا۔ اعضاء اقارب نے سرد مہری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفاکاری یہاں تک بڑھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور بالآخر خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر چلا وطن ہوا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے پریشان خاطر تھے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی اس میری امت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل عیال کو لے جا کر ضلع وطن ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں چند سال رہے کے بعد جب بعض اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر ملک حبش کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہ گئے۔ مدینہ کی طرف۔ اسی اثنا میں مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کا ایما فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برادری قائم کر دی۔ اس موقع سے دونوں خاندانوں میں جس قدر محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس موقع سے دونوں خاندانوں میں جس قدر محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عمر سوگوار رہے اور ان کا نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ بیر روما کی خریداری۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف
बहरे रूमा एक कुआं था जिसका पानी पीने के लायक था, लेकिन इसका मालिक एक यहूदी था और उसने इसको जरिया माश बना रखा था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आम मुसीबत को दफा करने के लिए इस कुएं को खरीद कर वक्फ कर देना चाहा। सही बलीग के बाद यहूदी सिर्फ निस्फ हक फरोख्त करने पर राजी हुआ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 12,000 दरहम में निस्फ कुआं खरीद लिया और ये शर्त करार पाई कि एक दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी होगी और दूसरे दिन उस यहूदी के लिए ये कुआं मखसूस रहेगा। जिस रोज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी होती थी, उस रोज मुसलमान इस कदर पानी भरकर रख लेते थे कि 2 दिन तक के लिए काफी होता था। यहूदी ने देखा कि इससे कुछ नफा नहीं हो सकता, तो वह बकिया निस्बी फरोख्त करने पर राजी हो गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8,000 दरहम में इसको खरीद कर आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस तरह इस्लाम में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ करम का ये पहला तरशह था जिसने तौहीद के तशना लबों को सैराब किया। फजज़ाहल्लाहु खैरुल जज़ा व रज़ियल्लाहु अन्हु अबदा। ग़ज़वात और दीगर हालात। हिजरत मदीना के बाद भी मुशरिकीन ने मुसलमानों को सुकून और इत्मीनान से बैठने नहीं दिया और अब तहय्युर और तज़लील के बजाय इस्लाम की रोज अफसों तरक्की से खाइफ व हिरासा होकर तेर तफंग और तेर सनान की कुव्वत से इसकी बीफगनी पर आमादा हुए। चुनाचा सन 4 हिजरी से फतह मक्का तक खुनरेज जंगों का सिलसिला कायम रहा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगरचे फितरतन सिपाहियाना कामों के लिए पैदा नहीं हुए थे, ताहम वो अपने महबूब हादिया तरीक़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानिसारी और फिदाकारी में किसी से पीछे नहीं रहे। ग़ज़वा बदर और हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अलालत। कुफ्र इस्लाम की सबसे पहली जंगी आवेजिश जो बदर की सूरत में जाहिर हुई, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें एक इत्तफाक़ी हादसे के बाद शरीक होने से मजबूर हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गई थी, इसलिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना में तीमारदारी के लिए छोड़ दिया और फरमाया, तुमको शिरकत का अजर और माले गनीमत का हिस्सा दोनों मिलेगा। और खुद 317 खुदूसियों के साथ बदर की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मर्दर हकीकत क़याम मौत था। गम क़ुसार शौहर की जानफिशानी और तंदही सब कुछ कर सकती है, लेकिन क़ज़ा इलाही को क्यों कर रद्द करती। मर्ज रोज बरोज बढ़ता गया, यहाँ तक कि आपकी गैर हाजिरी ही में चंद रोज बाद वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिज़ात इस मलका जन्नत की तजहीज और तकफीन में मशगूल थे कि नारे तकबीर की सदा आई। देखा तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाका पर सवार फतह बदर का मुद्दा लेकर आ रहे थे। महबूब बीवी और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर की वफात का सानिया कोई मामूली सानिया ना था। इस हादसे के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा के लिए अफसुदा खातिर रहते थे। कुछ इस्लाम की पहली इम्तिहानगाह बदर से महरूमी का भी अफसोस था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमदर्दी के तौर पर कहा कि जो होना था हो गया, अब इस कदर रंजो गम से क्या फायदा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अफसोस, मैं जिस कदर अपनी महरूमी किस्मत पर मातम करूं कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन मेरी क़राबत के सिवा तमाम क़राबतदारियां मुनक़ता हो जाएंगी। अफसोस कि मेरा रिश्ता खानदान रिसालत से टूट गया। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वलद ही फरमाई और चूंकि उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी की तीमारदारी के लिए छोड़ दिया था,
جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مجاہد قرار دیا اور بدر کے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ ان کو عنایت فرمایا اور بشارت دی کہ وہ اجر ثواب میں بھی کسی سے کم نہیں رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور خاندانی رسالت سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد اور جس قدر مارکے پیش آئے، سب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامردی، استقلال اور مردانہ شجاعت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ہر موقع پر اپنی اصابت رائے اور جوش و ثبات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو پہلے غازیان دین کے غنیم کو شکست دے کر میدان سے بھگا دیا، لیکن وہ مسلمان تیر انداز جو احد کی حفاظت کر رہے تھے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ کفار نے اس جنگی غلطی سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان اس سے غافل تھے، اس لیے اس ناگہانی حملے کو روک نہ سکے اور بے ترتیبی سے منتشر ہو گئے۔ اسی اثر میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی اور اس افواہ میں جانثاروں کے حواس اور بھی گم کر دیے، سوائے چند آدمیوں کے جو جہاں تھا وہیں متحیر ہو کر رہ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ جنگ احد میں صحابہ کا منتشر ہو جانا اگرچہ ایک اتفاقی سانحہ تھا جو مسلمان تیر اندازوں کی غلطی کے باعث پیش آیا، تاہم لوگوں کو اس کا سخت ملال تھا، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پشیمان تھے، لیکن یہ اتفاقی غلطی تھی، اس لیے خدا پاک نے وحی کے ذریعے سے عفو عام کی بشارت دے دی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم سے وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے موقع پر پشت دکھا دی، حقیقت میں شیطان نے ان کے بعض اعمال کے بدلے میں پھسلا دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور بے شک خدا بڑا حلم والا اور آمرزگار ہے۔ دیگر غزوات غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری غزوہ ذات اور الرقہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہم میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مہمات میں شریک تھے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کا قصد فرمایا۔ حدیبیہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مشرکین آمادہ پر خاش ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ سفارت کی خدمات۔ یہ مکہ پہنچے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس نہ جانے پائیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا تو مسلمانوں کو سخت تردد ہوا۔ اسی حالت میں افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعداد میں 1400 تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ لی
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے دستے مبارک پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج فخر کا وہ ترہ شرف ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہ آیا۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، عثمان اس وقت موجود نہ تھے مگر اس ہاتھ نے ان کی طرف سے قائم مقامی کی جس سے بہتر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں، لیکن در حقیقت یہ بیعت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے خون کے انتقام کے لیے منعقد ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں مشرکین قریش نے مسلمانوں کے جوش سے خائف ہو کر مصالحت کر لی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے اپنے فدائیوں کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے۔ سن 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آیا، پھر سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اسی سال حوازن کی جنگ ہوئی، یہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک اور تجہیز حبیش اسرا۔ سن 9 ہجری میں خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ زیادہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی سامان کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول تاجر تھے۔ اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمے لے لیے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ اس بنا پر گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1000 دینار پیش کیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دستے مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سن 10 ہجری میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری کی ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول 2 شنبہ کے دن راہ گزین عالم جاوداں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلافت صدیقی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے ایک معتمد رکن تھے۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رحلت فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامے کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام لکھانے سے قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل فراست سے سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو
पूछा कि पढ़ो क्या लिखा है। उन्होंने सुनाना शुरू किया और हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेइख्तियार अल्लाह अकबर पुकार उठे और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस फहम फरासत की बहुत तारीफ और तौसीफ की। पार्ट 15 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब खुलफाए राशिदीन का बकिया हिस्सा पार्ट 16 पर समाअत फरमाइए। शुक्रिया।